أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. کل تک ہم نے گفتگو آپ کے سامنے اس سلسلے میں کی کہ حمد صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اور وہی ذات اس کے قابل ہے کہ تعریف ایسی کہ جس کے اندر مدح و ثنا شکرانے کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ شامل ہو. وہ تعریف جو ہے اس کا نام حمد ہے اور یہ حمد مخصوص ہے صرف اللہ کے لیے. یعنی جب اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں اور اس کی مدح و ثنا اگر انجام دے رہے ہیں تو اس کے معنی خود لفظ حمد کے اندر یہ تینوں چیزیں خابیدہ ہیں. یعنی حمد بعنوان اس کے کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی ذات کے کمال اور جمال کی، اس کے ساتھ ہم شاکر بھی ہیں اس کے عطائے نعمت کی، اور اس کے ساتھ ہم خاضع ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اپنے کو متذلل کیے ہوئے ہیں کہ بے شک وہی ایک ذات ہے کہ جو ساری کائنات کا رب ہے. اور یہ حمد مخصوص ہے اس وجہ سے کہ وہی ساری کائنات کا رب ہے. ساری کائنات کی لفظ اس لیے لگائی کہ عالم، اور لفظ عالم جو ہے وہ ہر ذرے کے اوپر صادق آتا ہے. لہٰذا چاہے وہ عالم لاہوتی ہو، چاہے وہ عالم معنوی ہو روحانی ہو، چاہے وہ عالم مادی ہو، عبارت دیگر ہر شے مخلوقات خدا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ، یعنی اللہ جو ہے خلق بھی کرتا ہے اور امر بھی دیتا ہے. یعنی کچھ مخلوقات امری ہیں، اسے امر سے پیدا ہیں، اور کچھ مخلوقات خلقی ہیں جو خلق سے پیدا ہیں. جب خلق کہا تو مادیت ہے اور جب امر کہا تو روحانیت ہے. لہذا ہر دونوں عالم کو شامل ہے اس کی ربانیت. یعنی ہر شے کی امری ہے تب بھی وہ شے ہے، خلقی ہے تب بھی وہ شے ہے. شے ہونے کی حیثیت سے جہاں جہاں لفظ شے اور چیز صادق آتی ہے وہاں وہاں اس کی ربانیت بھی ساتھ ہے. ربانیت یعنی کہ وہ کسی بھی شے کو جو خالق ہے اس شے کا اور خلق کرنے والا ہے بحد کمال تک پہنچانا. خالی پہنچانا، اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کہیں سے نقص پیدا نہ ہو سکے. پہنچانا تمام اسباب کے فراہم کرنے کے ساتھ. مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی خدا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے اور منزل تک لے جائے گا، اسباب فراہم کر دے گا، اسباب موصول کرے گا. وہ اسباب جس کے ذریعے سے استعداد سے کمال تک پہنچتا ہے وہ سارے اسباب فراہم کرے گا.
خواہ وہ اسباب روحانی ہوں تو وہ بھی فراہم کرے گا، خواہ وہ اسباب مادی ہوں تو وہ بھی فراہم کرے گا، خواہ یہ ربانیت یعنی کمال تک پہنچانا، بحد کمال تک لے جانا اس حال میں ہو کہ تکوینی ہو یعنی جسمانی ہو، یعنی کائنات کے چرخے جو چل رہے ہیں اس کے سلسلے سے ہو، خواہ یہ تربیت اس کی، ہدایت ہو انسان کی، ہدایت ہو بندے کی، ہدایت ہو مخلوق کی، کیونکہ مخلوق بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوتی تو اس کی ہدایت وہ کرتا ہے، اس لیے قرآن میں کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو وجود خلق اور لباس وجود خلق کے ذریعے سے پہنایا ہے، ثم ہدی، اس کے بعد ہر شے کی اس نے ہدایت کی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز جو ہے بری ہے وہ چیز اچھی ہے، جو ہم کو ظاہر میں بتایا اور انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل کیں، یہ ہدایت تشریعی ظاہری ہے، لیکن ایک ہدایت تکوینی ہے، خلقت کے طور پر اس کو ہر چیز بتا دیا ہے کہ جانور اگر جانور ہے عقل شریف نہیں ہے مگر اس کو ہدایت کر دی ہے کہ تجھے کیا کھانا ہے اور تجھے کیا نہیں کھانا ہے، تجھے کہاں پہ رہنا ہے، تجھے کہاں سے فرار کرنا ہے، یہ ہدایت تکوینی کس نے عطا کی ہے؟ یہ اسی رب کا تقاضا ہے، اس کی ربانیت کا تقاضا ہے کہ وہ جیسے مخلوق کو خلق کیا ہے ویسے ہی اس کی ہدایت بھی کرے، لہذا یہ رب مطلق ہے۔ اب ربانیت یعنی یہ کہ ہر چیز میں کمال تک پہنچانا، عام مجلس کے خلاصے کے طور پر آپ کو یہاں تک لے آیا کہ وہ ہدایت کسی بھی جانب کی ہدایت ہو یا کسی طریقے کی ایصال کمال کر رہا ہو، ہر حال میں ربانیت یعنی پرورش کرنا یعنی پروردگار رہنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے مربوب یعنی جس کی وہ تربیت کر رہا ہے اس سے مہربانی اختیار نہ کرے، جب تک کہ تلطف نہ ہو، جب تک کہ مہربانی نہ ہو، جب تک کہ قلبی جھکاؤ جو ہمارے یہاں ہے یعنی محبت نہ ہو، عاطفیت نہ ہو، اس وقت تک تربیت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہوا کہ وہ بتائے کہ تنہا رب ہونے کی وجہ سے ہی حمد نہیں ہے بلکہ اس کی ربانیت متوقف ہے اس کی مہربانی پر۔ اگر وہ مہربان نہ ہو، اگر وہ عاطفت نہ رکھتا ہو، اگر وہ محبت نہ رکھتا ہو، اگر تمہاری طرف انسیت نہ رکھتا ہو تو تمہاری تربیت کاہے کو کرنے لگا؟ تمہیں خلق کیوں کرنے لگا؟ تمہیں وجود لباس کیوں پہنانے لگا؟ تمہیں کیوں موجود کرنے لگا؟ بس ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب تک کہ الفت نہ ہو، جب تک کہ مہربانی نہ ہو، جب تک کہ انسیت نہ ہو، اس وقت تک ہم موجود بھی نہیں ہو سکتے۔ بس اصل انسیت اور الفت اور مہربانی اس کے ساتھ کی وہ رب ہے، لازم ہے، اس لیے یہ لفظ لائی گئی کہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ رب کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کی ذات کے ساتھ یہ صفت آئی تھی کہ اس کی ذات جو تمام کمال پر حاوی ہے اور ہر جمال کا مصدر ہے، وہ ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ معنی رحمان اور رحیم بسم اللہ میں کر چکے ہیں، پھر صرف اشارہ ہے کہ ربط پیدا ہو جائے۔ دو صفتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ یہاں پر بحث ہے کہ آیا یہ صفات اسماء حسنہ میں سے ہیں
آیا یہ صفت اسماء حسنہ میں سے کدھر کی ہے؟ رب جو ہے خود اللہ ایک ذات کے لیے نشانی ہے لفظ اللہ، کہ جس ذات کے معنی یہ ہیں کہ جس کے اندر تمام کمال و جلال و جمال خابیدہ ہے، ہر کمال جہاں پر موجود ہے، مستجمع جمیع صفات، تمام صفت کمالی جہاں پر جمع اور اکٹھا ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اس کی ایک صفت رب ہے، اس کی ایک صفت خالق ہے، ایک صفت باری ہے، ایک صفت رحمان ہے، ایک صفت رحیم ہے، ایک صفت سلام ہے، ایک صفت مومن ہے، ایک صفت مہیمن ہے، ایک صفت قدوس ہے۔ یہ سارے الفاظ ہیں، تو یہ نام جو ہیں اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ ان میں کچھ نام جو ہیں جو ذات خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ نام جو ہیں وہ صفات خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دعائے مشلول میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ رب بھی اسماء حسنہ میں سے ہے، یہ دعائے مشلول میں موجود ہے۔ یہ اسماء حسنہ جو لکھا گیا ہے، ممکن ہے کہ کسی نے اپنے اعتبار سے اس کو جمع کیا ہو اور کوئی ایک لفظ 100 برابر کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ الگ سے بھی رکھ لیا ہو۔ اختلافات ہیں اس سلسلے میں کہ کیا ہے، لیکن رب جو ہے وہ اسماء ذات میں سے ہے۔ خود ذات خداوندی جو ہے وہ اللہ کی، لفظ اللہ جو ہے وہ ذات خداوندی کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے رب بھی ذات خداوندی کے لیے، اسی طریقے سے رحمانیت بھی ذات خداوندی کے لیے۔ تو دو لفظیں آئیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ رحمان یعنی وسعت ہے اس کی رحمت میں کل کائنات اور کل موجودات عالم کہ جو حیط وجود میں آتے ہیں اور خلق ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے، ان سب کے ساتھ رحمت خداوندی ہے۔ رحمت متعلق ہے ہر موجود سے، تبھی وہ وجود میں آتا ہے۔ اگر اس کی رحمانیت تقاضا نہ کرے تو کوئی شے موجود نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی بقا میں بھی محتاج ہے رحمانیت پروردگار کی۔ ہر شے اگر اس کا ترحم اس شے کے ساتھ متعلق نہ ہو تو وہ شے باقی نہیں رہ سکتی، فنا ہو جائے۔ پس اس معنوں میں وہ رحمان ہے کہ ہر شے کائنات، ہر موجود کائنات، ہر وقت ہر لمحہ اس کے ترحم کا محتاج ہے۔ اگر اس کا ترحم نہ ہو تو باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک لمحے کے لیے آپ اکھڑ رہے ہیں، اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنا علم، اپنا اسٹیٹس، اپنے اس کے اندر مست ہیں، صاحب میں بہت بڑی چیز ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر وہ اپنے ترحم کو ہماری اور آپ کی ذات سے کشیدہ کر لے تو ہم ایک لمحے کے اندر جو بہت اقتدار والے تھے، صاحب جلال تھے، صاحب دولت تھے، ایک لمحے میں فنا کی گھاٹ اتر جائیں۔ نہ جلال دکھے، نہ جمال دکھے، نہ قدرت دکھے، نہ مال دکھے، نہ اسٹیٹس دکھے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی شے جو اتنا اکڑ رہی تھی ایک ترحم کے لفظ سے باقی ہے۔ پس بقا میں بھی ترحم کی حاجت ہے، یعنی مہربانی۔ بغیر اس کے مہربانی کے نہ تو ہم پیدا ہو سکتے ہیں، وجود میں آ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم باقی رہ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز اور ہے کہ مہربانی بھی خاص ایک تھوڑی سی دی اس نے، کہ اس کے لیے لفظ رحیم لے آیا، کہ رحیم ہے یعنی تمام دنیا کے مؤمنین کے اوپر اس کی رحمت خاص ہے۔ سوال، بہت سے لوگوں نے وسعت دینے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہوا، یعنی یہ کہ انسانوں کے ساتھ رحمت خاص وہ رحیم ہے، اور تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت عام وہ رحمان ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دارائے انسانیت میں جب اس کو صاحب اختیار بنایا اپنے ہی ترحم سے، اور اختیار دینے کے بعد اس کو اچھا اور برا سمجھایا، اور پھر اس کے نفس کو
वनफ्स वमा सव्वाहा, उसके नफ्स को इतना बेहतर बनाया, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और उसी नफ्स के अंदर अच्छाई भी रख दी, बुराई भी रख दी। यानी फितरत इंसानी के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। यानी क्या? यानी शनाख्त व तमीज़ कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अब इसी में जिसकी फितरत में अच्छाई गालिब हो जाती है, वो सईद व सआदत में मुनहमिक हो जाता है और सईद हो जाता है। जिसकी बुराई गालिब हो जाती है, वो शकी हो जाता है और शकावत उसके ऊपर तारी हो जाती। वो अल्लाह कोई ये माना नहीं है कि अल्लाह ने हर बंदे को, किसी को नेक पैदा किया है तो नेक पैदा किया, किसी को बुरा पैदा किया है तो बुरा पैदा किया। ये कोई माना नहीं है। गर्चे हदीस इस तरह के एक है ले आते हैं, लेकिन उसका ये माना नहीं है। मगर सारे उलमा बल्कि अक्सर ये माना करते हैं, गलत है। क्या सईद सईदुन फी बत्न उम्मे, यानी तरखों में परवरदिगार ये है कि नेकूकार को नेकूकार उसकी माँ के पेट से बनाता है। व शकी व शकीउन फी बत्न उम्मे, और बदकार को उसके माँ के पेट से बदकार बनाता है। तो उन्होंने कहा भाई दो तरह के लोग हो गए, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। बनाया किसने? कहा अल्लाह ने। क्या करें, हमारा मुकद्दर ऐसे ही गिर गया कि हमको उसने बदकार बना दिया, और इनका मुकद्दर ऐसा गिर गया कि इनको नेकूकार बना दिया। बस जो है अख्तियार खत्म हो गया। जब हमें बदकारी बना दिया तो बदकारी करेंगे ना, उन्हें नेकूकार बना दिया नेकूकारी करेंगे वो, तो फिर अख्तियार कहाँ रहा? जबर हो गया, उसी ने ऐसा रखा है। ये हदीस तो वही रसूलुल्लाह की हदीस है, बैनुल फरीक़ैन मुसल्लम है। लेकिन अज़ीज़ाम बाद तदब्बुर ये समझ में आता है क़तअन गलत है ये जो इसका माना। बल्कि हमें बुजुर्ग आलाम करते हैं कि जिनके ही दस्तरखान से हमने आज तक रोटियां खाई, इस रोटी खा के इस मंजिल तक पहुंचे इल्म के, वही ये करते हैं। लेकिन गलती तो बशर की, खता तो बशर की खासियत है। लिहाजा कहीं इल्म में गलती हो जाती है, खता हो जाती है, नहीं जवाब दे पाए, इसका नहीं ले पाए। पर फिक्र नाकिस में ये बात आती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर अख्तियार हमारा कहाँ गए? तो कहते हैं बाबा एक जगह पे जाकर तो रुक जाना ही है। अरे काहे को रुक जाना है? जब वो मेहरबान खालिक हमको साहिब अख्तियार खल्क किया है, तो साहिब अख्तियार में हमारे अंदर नेकूकारी भी होनी चाहिए और बदकारी की अख्तियार, तभी तो अख्तियार हुआ कि चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। तो माना उसका खुद कुरान कर रहा है, वह नफ्स वमा सव्वाहा, यानी हमने ये नफ्स इतना अच्छा बनाया है और सव्वाहा तस्वीर के साथ, यानी अदालत के साथ मुसावी बनाया। ये मुसावी की लफ्ज कहां से आ गई? किस चीज से मुसावी बनाया है? दिल के मुसावी बनाया है, या दांत के मुसावी बनाया है, या जिगर के मुसावी बनाया है? नफ्स को किसके मुसावी बने? मुसावी कहने की क्या जरूरत थी? मुसावी की लफ्ज खुद ये बताती है कि अल्लाह बता रहा है कि दो चीजें इसके अंदर रखनी हैं, उन दोनों पल्लों को मैंने मुसावी रखा है। यानी अच्छाई भी और बुराई भी इसी नफ्स से ना अम्मारा से फूट के निकलने वाली है, इसी नफ्स के अंदर मैंने रखा है। बस फितरत से, यानी बतने मादर से जब आपको खल्क कर रहा था, तो उस फितरत से आपके नफ्स के अंदर अच्छाई भी बुराई भी बराबर कर रखा है। उसके बाद अख्तियार दे दिया ये बता के कि ये अच्छाई है और ये बुराई है। इसे अक्ल दे दिया, तमीज दे दिया, समझ दे दिया। उसके बाद ये भी देखा कि मुमकिन है कुछ बुरों का साथ पड़ जाए तो ये बुराई की तरफ भागे, मुमकिन है अच्छों का साथ पड़ जाए अच्छाई की तरफ चला जाए, मुमकिन ना पड़े। लिहाजा ऐसा भी किया कि अक्ल के अलावा, अक्ल काफी थी खाली समझने के लिए कि ये अच्छाई है ये बुराई है, लेकिन उसके अलावा नबी भी रखा, रसूल भी रखा, इमाम भी रखा, वली भी रखा कि जब बुराई की तरफ जाए तो खर्च के अच्छाई की तरफ ले आए, ताकि ये नफ्स जो है अब जब वो उसके ऊपर अच्छाई गालिब हो गई तो ये फितरी तौर पर अच्छा है कि इसलिए कि हमने खल किया था। अब अगर ये बुराई हुई, बुराई इसके ऊपर गलबा हुआ तो फितरी तौर पर ये बुरा है, हम ही ने बनाया है, मगर अख्तियार दिया था, अपने अख्तियार से बुरा हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ है। समझे ना आप? बस ये अल्लाह जो है ये नफ्स अम्मारा को ऐसे खल्क करने वाला मेहरबान रहमान और रहीम, वो रहमान है। तो अब यहां पर जब ये कैफियत आई तो अब यहां पर रहमत किसके साथ होनी चाहिए, तरहुम मेहरबानी किसके साथ होनी चाहिए? इतनी जहमत इसके लिए दिया था
ترحم مہربانی کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ جو بدکار ہے یعنی جو مخالف ہے، یا وہ جو طرفدار ہے؟ بھائی بتائیے، آپ کے طرفدار ہیں مگر آپ ہی کو ٹھوکیں گے، کیوں بھائی؟ چونکہ آپ چاہنے والے ہیں، وہ تو چاہنے والے ہیں تو ہاتھ میں آتے ہی نہیں ہے، دشمن ہے، یہ تو کون سی عقل کہتی ہے؟ پس مہربانی مخصوص تمام بشریوں کے لیے نہیں ہے کہ جس کو رحیم کہا گیا، بلکہ وہی درست ہے قول کہ صرف رحمانیت مخصوص مومن کے لیے ہے، واللہ مومن اور کافر میں پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ روز حشر اگر اس کا ترحم مومن کے ساتھ شریک نہ ہوا، ویسے ہی رہا جیسے کافر کے ساتھ ہے، تو پھر اس دن کافر بھی چوڑا ہو کے بولے گا اب تم مانتا رہا اور میں نے مانا بھی نہیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو بھی جہنم جا رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ اسی لیے علامہ حلی علی اللہ مقامہ نے استدلال میں کہ جنت جانے کی شرط ایمان ہے، جہنم جانے کی شرط کفر و شرک ہے، ایمان جہاں ہے وہاں جہنم کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیے جہنم ہی آخری چیز ہے، جہنم ہی ہے نہیں ہے کہ خالی سزا کا نام جہنم ہے، سزا کا نام بہت کچھ ہے، چھوٹی سزائیں بھی ہوتی ہیں، بھائی جیل بعد میں جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی تو ہوتی ہیں سزائیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو چھوٹی سزائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم مومن ہیں، لیکن ترحم خداوندی روز حشر مومن کے ساتھ ایسا قریب ہوگی کہ اسے جہنم نہیں جانے دے دی۔ کیوں؟ اس لیے ایمان جو ہے آپ نے رکھا ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے وہ رحیم ہے، اور چونکہ رحمان اور رحیم ہونا، یہ رحمت جو ہے یہ صفت ایسی صفت ہے کہ ربانیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جہاں تربیت آیا، تربیت بغیر مہر، بغیر محبت، بغیر عاطفیت، بغیر انسیت کہ تربیت ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے مادر کو محبت دیا ہے پسر سے، بچہ چاہے جتنا بدکار ہو مگر اپنا ہی ہے، گلے سے لگائے ہے، تربیت کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اس کو اپنا لہو چسا رہی ہے، یہ محبت ہی کا تو تقاضا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ تربیت میں مہربانی ہے، اور یہ لفظ رحمان اور رحیم بیچ میں کیوں لے آیا؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ صفات جمالی ہے، یعنی خوبصورتی اور حسن کے صفت میں سے ہے اس کے، اور اس کے بعد ایک صفت آنے والی ہے مالک یوم الدین، جو کہ جلالی ہے، یعنی یہ کہ وہ اس دن حاکم ہے، مالک ہے، ہر شے اس کی ید قدرت میں ہے، اب غضب بھی ہے، قہار بھی ہے، تو ادھر غضب ادھر ربانیت، بیچ میں رحمانیت، یہ ترحم جب ساتھ ہوا تو یہ ترحم جو ہے ربانیت کو مقام معراج پر پہنچائے گا، اور یہی ترحم جو ہے ادھر مالک یوم الدین کے، یعنی اس دن ملکیت کے موقع پر گرچہ ہم اس لائق نہ تھے، خطا کار تھے، گنہگار تھے، لیکن مان رہے تھے، اس وجہ سے سبقت رحمتہ علی غضبہ، اس کے غضب پر رحمت سبقت لے جائے گی۔ اسی لیے تو کہا نا کہ روز حشر ایسا قصیدہ رحمت کا پڑھوں گا کہ اسی قصیدے سے میں تیرا عذاب ہی روک دوں گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آج روزانہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یا وہاں کہتے ہیں کہ رحمت اس کی وسیع ہے ہر شے پر، اور اس کے بعد پھر دوسری دعا جو ہے صحیفہ سجادیہ میں ہے کہ یا رب، اے میرے پروردگار، کہ جس کے لیے ساری حمد ہے، وہ پروردگار کہ جس کی رحمت غضب پر حاوی ہے، یعنی غصے کو روک دے، غضب کو روک دے، پس جہنم جانے سے روکے گا مومن کو۔ پس ترحم جو ہے رحمانیت کی شکل میں، اور ترحم جو ہے رحیمیت کی شکل میں، دونوں جو ہیں، بس 2 منٹ کے اندر دونوں جو ہیں وہ مشتق ہیں رحمت سے، یعنی رحمت یعنی مہربانی، یعنی محبت، یعنی الفت، یعنی اللہ کا ربانیت اس کی جو ہے وہ متصل ہے رحمت سے، رحمت سے رحمان بھی ہے، رحمت سے رحیم بھی ہے، پس دونوں صفتیں سمٹ کے لفظ رحمت میں آئیں، اور یہ رحمت جب تک متعلق نہ ہو کائنات کی کسی بھی شے سے، اس وقت تک یہ شے نہ وجود میں آ سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ اب کسی ذات کو اللہ نے مسلم رحمت بنا دیا، آواز ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اے پیغمبر آپ کو میں نے جیسے میں رب العالمین
ویسے ہی تم جو ہے رحمت ہو عالمین کے لیے، یعنی وجود اشیاء کائنات مرہون منت ہے اپنے وجود میں رحمت الہی کی، اور رحمت الہی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو کل کائنات اپنا وجود اور اپنی بقا میں محتاج ہے ذات محمد مصطفیٰ جو اول نور ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ ہم دو بنائیں گے نہیں، اسی میں سے دو کر دیں گے، اور جب زیادہ دیکھا ان کی بھی رحمانیت ان کا بھی ترحم تو کہا 2 کے 14 کر دیں گے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی سب کے وجود فیض سے کائنات کے ہر ذرے کو وجود ملتا ہے۔ اسی لیے کہ کہا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ بنا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کے سبب سے سب خلق ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے وجود کے مرہون منت ہے کل کائنات۔ عزیزو سمجھو، جب خلق کیا اور تربیت کی تو وہ بنا رب، اور جب رب ہوا تو پھر اس کے اندر آپ کے لیے حمد آئی، یعنی حمد کریں، تعریف کریں، مدح کریں، کس کے ساتھ؟ شکریہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس کی عبادت کے ساتھ، یعنی اس کی اطاعت کے ساتھ۔ تو اب چونکہ کائنات کی خلقت اس کے ترحم کی وجہ سے تھی اور رحمت بھی اس میں واسطہ تھا، لہذا رحمت کے بغیر آپ وجود میں نہ آتے، تو آپ کے وجود کا سبب وہ رحمت کلی کی جان محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ 14 ذاتیں تو اب لازم ہوا کہ جیسے اس کی اطاعت واجب ہے ویسے ہی ان کی اطاعت واجب ہو۔ اسی لیے کہا کہ اے ایماندارو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور ان ولیوں کی اطاعت کرو کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وعبیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، بار الہا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہا تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، صاحبان حاجت کی حاجت روائی فرما، محبان آل محمد جہاں جہاں بھی دنیا میں ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بار الہا امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین، صلوات۔